حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے ایک مجلس ترحیم بعنوان مجلس برسی برائے سال ثواب مرحوم سید محمد مرتضیٰ بلگرامی ابن سید جان محمد بلگرامی مرحوم اور آپ ہی کے بیٹے سید فیض علی بلگرامی ابن سید محمد مرتضیٰ بلگرامی مرحوم۔ سید فیض علی بلگرامی کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ سید فیض علی بلگرامی نہایت ہی با اخلاق، والدین کے فرما بردار، سوشل تعلیمات معصومین علیہم السلام پر عمل کرنے والے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت نہ عمر دیکھ کر آتی ہے، نہ دن دیکھ کر آتی ہے، نہ سال دیکھ کر آتی ہے۔ بھری جوانی میں سید فیض علی بلگرامی اپنی والدہ کو داغ جدائی دے گئے، اپنے بھائیوں کو روتا بلکتا معبود حقیقی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اسی غرض سے دو مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد گراف ایجنسی پر آن لائن مرحومین کے متعلقین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، اور مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے سید احمد علی بلگرامی مقیم حال دہلی، سید محمد یاسا بلگرامی آپ بھی دہلی میں مقیم ہیں۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا اور اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم سید احمد علی بلگرامی صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصرت سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا، وہ شمع گل ہوتے ہی خیمہ روشنی دینے لگا، نصرت سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا، اور قبر میں دھندلا گئی پیشانیاں تو اے نسیم، اور قبر میں دھندلا گئی پیشانیاں تو اے نسیم، اور سینوں پر عقیدہ روشنی دینے لگا، نصرت
سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب کوثر کیرانوی صاحب کا یہ کلام پیش خدمت ہے۔ کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، ہم کرب و بلا مانگ رہے ہیں۔ یا فاطمہ دے دو ہمیں عباس کا صدقہ، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں۔ او کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے، مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ کہ عزادار ہے جنت میں بھی جا کر، اب عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ یہ ہتھ کڑی پہنے ہوئے پھرتے ہیں جو کوثر، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک اور کلام جناب نفیس ہلوری صاحب کا ہے، پیش خدمت ہے۔ اندھیروں میں روشن دیا لے چلو، اندھیروں میں روشن دیا لے چلو، لحد میں بھی خاک شفا لے چلو،
اندھیروں میں روشن دیا لے چلو، میں اپنے مرض کی دوا جانتا ہوں، فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اندھیروں میں روشن دیا لے چلو، اور جنا میں محرم منانے کی خاطر علم لے چلو، تعزیہ لے چلو، لحد میں بھی خاک شفا لے چلو، یہ کہتے تھے تیور جری کے جری سے کہ نیزے پہ دریا اٹھا لے چلو، فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ اور مقطع کا شعر حاضر ہے۔ بہت گرم محشر کا ماحول ہوگا، نفیس آنسوؤں کی ردا لے چلو۔ جزاک اللہ محترم سید احمد علی بلگرامی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں خراج عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں سید محمد یاسا بلگرامی صاحب سے کہ وہ پیشخوانی کے فرائض انجام دیں۔ بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کہ در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھیک، در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھیک، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، دشمنان علی سے مل کر بھی، دشمنان علی سے مل کر بھی، میں نے اپنا بچا لیا دامن، غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، چاک ہے جا بجا تیرا دامن، اور لے کے عباس کا علم گزرا، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، اور زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، خون ماتم سے بھر لیا دامن، بن گیا
دین کی بقا دامن. جزاک اللہ محترم سید محمد یاسا بلگرامی صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں پیش فرمایا، اور اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد مرتضیٰ بلگرامی ابن سید جاد محمد بلگرامی صاحب مرحوم اور سید فیض علی بلگرامی مرحوم ابن سید مرتضیٰ بلگرامی مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماہ محرم آ چکا ہے، قریب ہے بالکل. اسی مناسبت سے میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. اللہ حسین سے اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ممکن ہے یہ جملہ دعا کا جملہ ہو، تو اب ترجمہ یہ ہوگا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے نسخہ دے دیا کہ جو بھی چاہتا ہے محبوب خدا بننا، حسین سے محبت کرے، محبوب الہی محب حسین ہو جائے، محبوب خدا ہو جائے گا. یا دوسری روایت ارشاد ہوتا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. مطلب واضح ہے، یعنی نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے
نجات مل سکتی ہے۔ نجات چاہنا ہے تو در حسین پر آؤ، ہدایت چاہنی ہے چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، یہ ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ آخر اتنا زیادہ تذکرہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام ہمارے مولا علی بھی ہیں، وہ بھی مظلوم ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، امام حسن کی بھی شہادت، بقیہ بھی اماموں کی، کسی کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا امام حسین سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب سوال عقلی طور پر ہے کہ آخر اتنا زیادہ ذکر حسین سلام اللہ علیہ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب، ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ جیسے ہی ہم یہ جواب دیں گے کہ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر، دوسرا سوال ہوگا ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ بات کہاں سے چلی؟ حسین کا تذکرہ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ جواب، ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ جواب، یزید نام کا ایک کافر بے دین لامذہب انسان تھا جس نے امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، نتیجے میں اس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ ہم جواب دیں گے تو اب پھر دوسرا سوال پلٹ کے آئے گا کہ کیا امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے انکار سے اس کے نتائج کیا ہوں گے، عواقب کیا ہوں گے، حضرت اس کے عواقب اور نتائج سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ اب ہمارے سامنے دو ہی صورت ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجوں سے واقف تھے، یا ہم کہیں گے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ واقف نہیں تھے۔ جو بھی جواب ہم دونوں میں سے دیں گے، ہم دونوں صورتوں میں اعتراض ہوگا کہ پھر ایسی صورت میں امام نہیں ہے۔ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم نے کہا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یزید سے بیعت کے انکار کا نتیجہ یہ ہو جائے گا، تو فوراً جواب یہ دیا جائے گا جس حسین کو اتنا ہی نہیں پتہ ہے کہ بیعت سے نتیجے کا انکار، یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا، تو جو اپنا بیٹر نہیں سمجھ پا رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدین، وہ دنیا کے امام کیا ہوں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سب پتہ تھا، تب سوال ہوگا کہ جب پتہ تھا تب کیوں یزید کی بیعت سے انکار کیا؟ تو ایک جواب آپ دیں گے، آپ سے مطلب آپ کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ نواسۂ پیغمبر، وہ جو چاہے فیصلہ کریں۔ اس کا جواب یہ کہ حسین کو ہم امام مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارا امام ہے وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر امام حسین کو پتہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہ ہوگا، تو جانتے ہوئے امام حسین سلام اللہ علیہ نے انکار کیوں کیا؟ ایسی صورت میں قرآن کے خلاف ہوتی ہے بات۔ حسین نے قرآن کے خلاف کیا معاذ اللہ، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ کچھ ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہم لوگ شیعہ لوگ دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا، تب بھی امامت پر سوال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں امام کو نہیں پتہ تھا، تب بھی امامت پر سوال ہوتا ہے۔ تو اب پہلے تو یہ طے ہو کہ واقعی حقیقت کیا ہے، امام کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ جب ہم اس پر آئیں گے کہ امام کو پتہ تھا کہ نہیں تھا، تو بات امام کی نہیں ہے۔ جب سے دنیا کا وجود ہے تب سے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام کے ساتھ کیا ہو۔ آدم جانتے ہیں، نوح جانتے ہیں، ابراہیم جانتے ہیں، موسیٰ جانتے ہیں، مولا کائنات کو پتہ۔ خود امام حسین کے لیے جو روایت کہتی ہے، ابھی حضرت کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، کہ ایک دن حضرت زہرا علیہ السلام نے پیغمبر حضرت زہرا علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے یہ عرض کیا، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔
تو جو حسین پیدائش سے پہلے ماں سے بات کر رہے ہیں ان کو 57 سال کی عمر میں پتہ نہیں ہے کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ داستان سننے کے لائق۔ ابھی وہ حدیث میں نے نقل کی نہ کہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے، یہ حدیث ذہن میں رہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، تاکہ یہ بھی بات بیچ میں واضح ہوتے رہے۔ ام ایمن امام حسین سلام اللہ علیہ کو لے کے نکلی ہے۔ اب نہیں معلوم پیغمبر کے گھر سے نبی کے گھر جا رہی، نبی کہ اتنے میں کچھ لوگ ہیں یہودی، ان کا ایک عالم ہے، اس کی نظر پڑ گئی امام حسین پر جو آغوش میں تھے ام ایمن کے۔ کہتا ہے یہودیوں کا عالم ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ ام ایمن نے کہا جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے۔ اس یہودیوں کے عالم نے کہا ام ایمن کیا میں اس بچے کو چوم سکتا ہوں؟ ام ایمن نے کہا نہیں، تو یہودی ہے، نجس ہے، حسین طیب و طاہر ہے، نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں کا عالم کہتا اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ ام ایمن نے کہا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا تو گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر کا فقرہ کیا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ۔ ابھی انشاءاللہ ابھی بات ذہن میں آئی، خدا نہ کرے بھول جاؤں، آگے جا کے میں نقل کرتا ہوں کہ آج بھی ذات امام حسین سلام اللہ علیہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ سمجھے ہادی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے بچپنے میں یہودی کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، ورنہ ہمارے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ رخ کرتا ہے اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ آپ بتائیے حسین کے بچپنے میں ایک یہودی جانتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خود حسین کو پتہ نہیں ہے، تو اس سے بھی سمجھ میں امام حسین مدینے سے نکلنے لگے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں؟ عراق جا رہا ہوں۔ مت جاؤ، کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جس حسین نے نبی کی زبان چوسی حسین کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ مکے سے نکلنے لگے، لوگوں نے کہا مت جائیے، فرمایا خدا مجھے اسیر دیکھنا چاہتا۔ لوگوں نے کہا آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو مت لے جائیے، فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنی شہادت کا علم ہے، بلکہ اپنے بعد کیا ہونے والا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ تو ایک بات یہ کنفرم ہو گئی کہ امام کو پتہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جب یہ بات طے ہے تو اب وہ سوال آئے گا کہ جب پتہ تھا کہ بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیا جاؤں گا، پھر کیوں انکار کیا؟ تو ایک تو وہی ہے، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ ہم نے کہا ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہمارا امام قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا، اور جب ان کو پتہ تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا تو اس کا مطلب جان بوجھ کے اپنے کو قتل کے لیے پیش کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب حسین کو پتہ تھا کہ مار دیا جاؤں گا، اس کے باوجود انکار کیا، تو یہ قرآن کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جگہ یہ ہے کہ جہاں آ کر کے شیعہ پھنس سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب جانتے تھے تو اب یہ وہ جگہ ہے جہاں گھبرا کے اب ہم آئیے خود امام سے پوچھتے ہیں مولا اب کیا کریں؟ یہ تو آپ کے اوپر قرآن سے آیت پڑھی جا رہی ہے، دلیل لائی جا رہی ہے، اور اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن میں ہے،
لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مولا آپ کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں میں مار دیا جاؤں گا، پھر کیوں چلے گئے آقا؟ کیوں انکار کیا آپ نے؟ عجب نہیں امام جواب دیں، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کیا مطلب؟ عجب نہیں حضرت فرمائیں قرآن میں تم کو یہ آیت دکھائی دے گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور قرآن میں وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس سے روزی ہم نے کہا ہاں مولا یہ آیت تو پڑھی ہے ہم نے، مطلب کہ جو اعتراض کرے اس سے یہ پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ موت دو طرح کی ہے، ایک یہ کہ جس میں آدمی جو ہے وہ ہلاک کہلاتا ہے، ایک وہ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر دو طرح کی ہے، ایک کا نام ہلاکت ہے ایک کا نام شہادت ہے، تو پھر تیسرا سوال ہوگا فرق کیا ہے ہلاکت اور شہادت میں؟ ہلاکت کس کو کہتے ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ خوب، اب اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے، مولا آپ انہی آیتوں کو پھر سے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہلاکت کیا ہے اور شہادت کیا ہے۔ وہاں کیا کہا گیا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اس کا مطلب قتل ہونے والے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے۔ جو اپنے لیے جان دے گا اسے ہلاک کہیں گے، جو اللہ کے لیے قربانی دے گا اسے شہید کہیں گے۔ اور قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اب یہاں تک جب آئے پھر سوال، قتل تو ہوئے امام حسین، یہ کیسے طے ہوگا کہ امام کا قتل ہلاکت ہے یا امام کا قتل شہادت ہے؟ قتل تو ہوئے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا، یہ کیسے طے ہوگا؟ کہ ابھی تو کہا نا اگر اپنے لیے جان دیا ہلاکت، اگر اللہ کے لیے قربانی دی تو شہادت۔ سوال، امام حسین کی یہ قربانی اپنے لیے تھی یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے ہے حسین شہید ہیں، یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ قربانی اپنے لیے تھی کہ اللہ کے لیے؟ جواب، یہ قربانی ہوئی کیوں؟ کہ بیعت سے انکار کی بنیاد پر۔ اب یہاں سوال ہوگا حسین نے بیعت سے انکار اپنے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے کیا نتیجے میں قتل اپنے لیے ہوگا، لیکن اگر اللہ کے لیے انکار کیا تو جو قتل ہوگا وہ اللہ کے لیے، اور ایسا انسان شہید کہلائے گا۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ حسین کا انکار اپنے لیے تھا یا خدا کے لیے؟ اس کا سیدھا جواب ہے، پہلے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا ہے یا پہلے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی ہے؟ سارا دن پہلے بیعت مانگی گئی ہے، کہ تو انکار پر کیوں بحث کرتے ہو؟ بیعت کے مطالبے پر بحث کرو، بیعت کیوں مانگی گئی ہے؟ جو سبب مطالبہ بیعت کا ہوگا وہی سبب انکار بیعت کا ہوگا۔ اگر بیعت کا مطالبہ دین مٹانے کے لیے ہے تو بیعت سے انکار دین بچانے کے لیے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیعت کا مطالبہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا ہوا ہے، یہ مطالبہ بیعت کاہے کے لیے تھا؟ جب ہم اس پر غور کریں گے تو ایک چھوٹا سا مقدمہ ہم آپ کو پہلے سنا دیں، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیعت کا مطالبہ۔ آپ بتائیے، یہ جو مذاہب ہیں، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کا جو دین ہے، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کا جو دین ہے، جیسا حضرت عیسیٰ لائے تھے کیا آج وہ دین موجود ہے؟ حضرت موسیٰ جیسا دین لائے تھے کیا آج وہ دین موجود ہے؟ جواب نہیں۔ اور اگر عیسیٰ کا دین ایز اٹ از ہوتا تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی، موسیٰ کا دین ایز اٹ از ہوتا تو عیسیٰ کے آنے کی ضرورت۔ اس کا مطلب عیسیٰ کا دین ختم ہوا، حضرت موسیٰ کا دین ختم ہوا۔ سوال، کیسے ختم ہوا؟ کوئی جنگ ہوئی تھی؟
کوئی معرکہ آرائی ہوئی تھی؟ جواب نہیں. تو پھر موسیٰ ہی کے ماننے والوں نے، عیسیٰ ہی کے ماننے والوں نے اس دین کے اندر اتنی بھیانک تبدیلیاں کر دیں کہ دین اصلی شکل میں رہ ہی نہیں گیا. اب جب پیغمبر اکرم آئے اور دین پھیلانا شروع کیا، پہلے تو روکنے کی کوشش کی گئی. جب ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب نہیں رک سکتا، لڑکے خیبر بھی ہو گئی، خندق بھی ہو گئی، سب کچھ دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنگ احزاب آل پارٹیز ہو گئی، ان کو نہیں روک سکتے. ان کے سامنے جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے دین کا حشر موجود تھا. اب ذہن میں آیا کہ اب اس دین کو روک پانا آسان نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ بجائے اب ظاہری جنگ کرنے کے اسلام قبول کر کے اسی میں گھس جاؤ. اور اس میں گھسنے کے بعد جو موسیٰ اور عیسیٰ کے جو میجر پرنسپلز ہیں اسلام کے، جو قربانی ہے دین کے مقصد، اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اسلام اصلی شکل میں رہ ہی نہ جائے، پھر نام سے کیا ہوتا ہے. اس اعتبار سے ان لوگوں نے، بہت سے ایسے آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر ہوا. لوگوں نے کوشش کی، فلاں چیز کل تک حرام حلال تھی، میں حرام، اس طرح کے واقعات ہیں تاریخوں میں، لیکن وہ سب ہلکے پھلکے تھے. جب یزید کا دور آیا تو یزید نے سوچا جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے، اگر میں وہ کام کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ یزید تھا جس نے اسلام کو تباہ کیا، جس نے اسلام کو ختم کیا. کرنا کیا ہوگا کہ جو اس کی بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چینج کر دو. اور اب تک یہ ہوا کہ جو بھی مسند خلافت میں بیٹھ کے جو چینج کرتا ہے پبلک اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یزید نے وہی راہ اپنائی. سب سے بنیادی چیز دین میں کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز اسلام میں کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا. دین کا ستون ہے نماز. نماز قبول، سب کچھ قبول. الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. زنا کرنے والا چھٹے امام فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے. مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح سے ہے. اگر نماز نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یزید نے اسی پر حملہ کیا. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب. دیکھیے قرآن میں نماز کے متعلق بھی آیت ہے اور شراب کے متعلق بھی آیت ہے. نماز کے متعلق جو آیت ہے ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین. اللہ کی ویل، اللہ کی مار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویل جہنم میں ایک نچلا طبقہ ہے جس میں سخت عذاب ہوگا. قرآن نے کن لوگوں کے لیے ویل کہا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر اس آیت کو آدھا پڑھیے آپ، فویل للمصلین، ویل ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک طرف. دوسری طرف قرآن مجید میں شراب کے بارے میں آیت ہے جس میں حرام تو کہا گیا ہے لیکن لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ سے شراب اور نشہ آور چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے. یزید نے کیا کیا کہ ادھر سے نماز والی آدھی آیت لی، ادھر سے شراب والی آیت لی، اور اب شعر کہتا ہے، کہتا ما قال ربک ویل للذی شرب. نہیں کہا ہے لفظ ویل تمہارے رب نے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین. ہاں قرآن نے ان کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. اب آپ یزید کا یہ شعر ہے، بتائیے ایک آدمی جو ہے وہ آن بیہاف آف اسلام، خلافت اسلامی پر بیٹھا اور وہ اس بات کہہ رہا ہے کہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. شراب ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا اور شعر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ جام شراب نہیں اور اس میں یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے حاجی اور طواف کر رہے ہیں. یزید کا ایک نظریہ اور تھا کہ سوتیلی ماں ہے، باپ کی بیوی،
اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، نماز کو منع کیا، شراب کو کہا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں تھی، اگر یہ چیز چل جاتی تو لاکھ اسلام کہتے ہیں، آج اسلام کا وجود ہوتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں یزید کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ پہلے کے معاملات تو ہلکے تھے، لیکن جب سیدھے سیدھے پبلک میں بات جائے گی کہ یزید نماز کو منع کر رہا ہے، شراب کو جائز کر رہا ہے، حج کا مذاق اڑا رہا ہے، حاجیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ڈر تھا ہنگامہ ہو سکتا ہے، انقلاب کی آواز بلند ہو سکتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ پبلک آواز اٹھائے، یہ لوگ اس تلاش میں تھے کہ کوئی مضبوط ہاتھ مل جاتا، جہاں سے اسلام چلا ہے، جہاں سے دین چلا ہے، کہ اگر قوم کچھ بولے تو ہم قوم کو جواب دے سکے، تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس حسین کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے ہیں، تم کون ہو بولنے والے؟ اب سمجھ میں آیا اس مقدمے کے بعد کہ یزید امام حسین کے سے بیعت کے لیے مصر کیوں تھا؟ تاکہ وہ جو دین میں چینجنگ کرنا چاہتا ہے، تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اس پر امام حسین چپ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اب بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ دین مٹانے کے لیے۔ ہم نے بات عرض کی تھی شروع میں کہ جو سبب بیعت کے مطالبے کا ہے وہی سبب بیعت کے انکار کا ہے۔ اب طے ہو گیا نا کہ بیعت مانگی جا رہی ہے کاہے کے لیے؟ دین مٹانے کے لیے۔ تو امام حسین کا انکار کاہے کے لیے ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ اور جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ جواب خدا کے لیے۔ تو جب خدا کے لیے ہے تو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو قتل اللہ کے لیے ہو وہ شہادت کہلاتی ہے۔ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس میں اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ اس مقصد کے تحت امام حسین گئے ہیں۔ سوال، مقصد کیا تھا امام کا؟ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مقصد کیا تھا امام کا؟ اصلاح امت۔ مقصد کیا تھا امام کا؟ حفاظت دین۔ امام علیہ السلام آئے ہیں کب؟ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 10 محرم کو حضرت شہید کر دیے گئے۔ 8 دن میں کون سا امر بالمعروف ہو گیا؟ اب یہاں سے سوال ہے، جو محرم آ رہا ہے 2 دن کے بعد، کیوں اتنا زیادہ ذکر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی؟ امر بالمعروف۔ بالکل واضح ہے نا۔ سوال، یہ 8 دن میں کون سا امر بالمعروف ہو گیا؟ 8 دن میں، 9 دن میں، 10 دن میں کون سا امر بالمعروف ہو گیا؟ ہم نے تو دیکھا کہ اس 8 دن میں اور بھی زیادہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، لاش پامال کی گئی۔ مولا آپ تو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے آیا، آپ تو شہید کر دیے گئے۔ جواب یہ ہے، یہ اس وقت تم جو بیٹھ کر کے یہ مجلس ریکارڈ کروا رہے ہو ایصال ثواب، یہ سسٹم کس نے کیا ہے؟ رات کو 12 بجے، 1 بجے رات تک شب بیداریاں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، آدمی سارا کام چھوڑ کر کے مجلس میں بھاگا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس کی بنا پر؟ امام حسین ہی کی بنا پر نا۔ وہ تو 10 محرم کو شہید ہو گئے، لیکن ان کا جو سسٹم تھا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، اصلاح معاشرے کا، وہ مجلسوں کی صورت میں آج بھی جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ پیغمبر نے کہا تھا نا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آج بھی امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک سے نہ جانے کتنے ہدایت پاتے ہیں، نہ جانے کتنے نجات کی راہ پاتے ہیں۔
سناؤں آپ کو؟ اب بالکل محرم سامنے تو سن لیجئے، اکثر محرم میں پڑھا بھی جاتا ہے، میں نے بھی پڑھا۔ کسی گاؤں میں کوئی مولانا صاحب تھے جو اشرا پڑھ رہے تھے، اور اتفاق سے اس کے بعد ہی کچھ دیر میں بغل میں کوئی دوسرا گاؤں تھا، اس کے بعد وہاں پڑھنا تھا۔ پہلی محرم آ گئی۔ گنداب ایک جگہ کا نام ہے، گاؤں ہے کوئی، یہ شہر ہے گنداب، وہاں کا مولانا صاحب کا بیان یہ ہے کہ میں پہلی محرم تھی، چاند رات، شب اول محرم، پہلے گاؤں میں مجلس پڑھ کر کے چلا کہ اب یہ دوسرے والے گاؤں میں ہونا ہے۔ تو وہ جو گاؤں تھا وہ کنارے کنارے دیوار تھی، ایک گیٹ تھا جس سے گاؤں میں داخل ہونا تھا۔ اب جو میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دروازہ تو بند ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے نشے کی حالت میں آواز آئی۔ کیا ہے؟ چونکہ یہ اسی علاقے کے تھے، پہچان لیا کہ بھیا دروازہ کھولو، محرم آ گیا ہے یار، چاند رات ہو گئی ہے، تم لوگوں کو اب شرم نہیں آتی؟ جیسے ہی میں نے اس طرح کی بات کہی فوراً دروازہ کھل گیا۔ وہاں ایک آدمی چمچماتا ہوا چاق، نام اس کا علی، مشہور ہے علی گندابی، گنداب کا رہنے والا تو گندابی، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں لکھنوی، ویسے علی گندابی۔ دروازہ کھولا، چمچماتا ہوا چاقو لیے کھڑا ہے۔ کیا کہا؟ چاند ہو گیا ہے؟ ہاں، شب اول محرم ہے۔ کہتا ہے یعنی میں اتنا گندا ہو گیا ہوں، میں اتنا نالائق ہو گیا ہوں کہ مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم آ گیا ہے۔ لگا رونے۔ کہا شیخ محرم آ گیا ہے نا تم کہہ رہے ہو؟ کہ تو گاؤں میں مجلس بعد میں ہوگی، پہلے یہاں مجلس پڑھو، نشے کے عالم میں پہلے یہاں مجلس پڑھو۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے بھیا علی ایسے تھوڑی مجلس ہوتی ہے، ممبر ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ممبر چاہیے، آؤ ممبر بتاتا ہوں میں۔ تو وہ صاحب گھٹنا زمین پہ رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا، کہ بیٹھو میری پیٹھ پر اور سنو، بغیر پڑھے مجلس تو جا نہیں سکتے تم، اور جناب عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھنا پڑیں گے۔ اب گنڈے سے کون نہیں ڈرتا؟ چمچمانا، نہیں پڑھو گے مار دوں گا تم کو۔ کہنے لگے صاحب جان ہے تو جہان ہے، ڈر کے مارے میں علی گندابی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا پڑھوں، اس میں نہ کوئی سننے والا نہ کچھ۔ بہرحال دو چار شعر میں نے دھن سے نوحے کے طور پر اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے ممبر بنا کے پڑھ دیا۔ میں پڑھ رہا تھا تو وہ رو رہا تھا اس طرح کہ پیٹھ اس کی ہل، میں بیٹھا ہوں، مجھ کو اندازہ ہے نا کہ وہ پیٹھ اس کی ہل رہی ہے۔ بہرحال میں پڑھ کے چلا گیا، اور وہ اپنا رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اس پر تو فلم بھی بنا دی ہے، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ میں اپنا چلا گیا، میں نے مجلس پڑھی۔ دوسرے دن جب میں مسجد میں آیا نماز کے لیے تو محلے کے، وہ میرے محلے کا تھا، میں نے محلے کے مومنین سے کہا بھائی امام حسین علیہ السلام نے تو آج پہلے ہی تاریخ کو اپنا کام کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی گندابی نے توبہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا کیا؟ شرابی کبابی آدمی؟ کہا ہاں۔ دیکھیے ہم لوگوں میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی سدھر جائے نا تو ہم لوگ طنز کرتے ہیں، کل تک شراب پیتے تھے، کل تک فلاں کام کرتے، آج بڑے آگے جو ہے وہ انجمن چلانے والے، ماتم کرنا۔ لیکن جب آدمی نے توبہ کر لیا، امام حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا، تو ہم کون ہیں کسی کو کہنے والے؟ اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کھلے دل سے اس کو گلے لگائیں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے حر کو لگایا۔ تو وہاں نماز کے بعد پھر مومنین نے آپس میں میٹنگ کی کہ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے بیچارہ شرم کے مارے نہ آ رہا ہو، تو آؤ چلیں گھر اس کے۔ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار علی آؤ محرم آ گیا، جیسے پرانے زمانے میں تم انجمن کا کام کرتے تھے، سبیل کا کام کرتے تھے، آؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ لوگ مسجد کے مومنین مسجد سے نکلے، علی گندابی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی آئی، کیا بات ہے؟ علی بھائی کو ڈھونڈنے آئے ہیں آپ؟ کہا ہاں۔ کہا علی بھائی تو نہیں ہیں، کہاں گئے؟ کہا رات آدھی رات کو وہ آدمی آیا تھا روتے روتے، آنکھیں سرخ، اور اس نے دو چار جوڑا کپڑا رکھا بیگ میں اور کہا کہ بچے تمہارے حوالے، آ گیا تو آ گیا، نہیں اب میں جا رہا ہوں سدھرنے، جا رہا ہوں ٹھیک ہو لے۔ کہاں؟ کہا امام حسین کے پاس، کربلا۔ وہ تو گئے کربلا، رات ہی چلے گئے۔ اب یہاں کا قصہ لوگ بتاتے ہیں کہ علی گندابی آئے کربلا،
کچھ دن تک تو کربلا میں رہے، توبہ استغفار، امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت ویارت، کچھ دن کرنے کے بعد وہ چلے گئے نجف۔ نجف میں بڑی پابندی سے نماز جماعت میں شرکت کرنا، یہ کرنا، یہاں تک کہ بالکل جو اس وقت کے مرجع تھے، ذہن میں نام نہیں ہے، اگلی صف میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ آدمی۔ کل کا گنڈا، کل کا بدماش ہے نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امام نے کیا فرمایا، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے۔ یہ آج بھی 1000 سال کے بعد نام حسین میں اتنا اثر ہے کہ گندے سے گندے لوگ جیسے کل ہور سدھرے تھے، آج نہ جانے کتنے ہور ٹھیک ہو چکے ہیں مولا کی اس قربانی کی بنیاد پر۔ اگلی صف میں نجف میں آ کے علی گندابی اس مرجع کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، مرحوم بحر العلوم کا زمانہ تھا یا کس کا واللہ والا، مرجع کے پیچھے نماز۔ ایک دن کسی بڑے عالم کا انتقال ہوا تو ان مرجع نے فرمایا کہ یہیں لے آؤ، مغرب کے آس پاس، مغرب کی نماز کے بعد یہیں نماز ہو جائے گی جنازے کی، اور پھر یہیں قبر کھدوا دو، یہیں دفن کر دینا۔ مغرب کی نماز ہو گئی تو اب جنازہ آنا ہے، نماز جنازہ ہونی ہے۔ تب تک کسی نے آ کے ان کو اطلاع، قبر کھودی جا چکی ہے، تب تک آ کے کسی نے اطلاع دی کہ صاحب وہ تو سکتا ہوا تھا، دل کی دھڑکن رکی تھی، وہ چل پڑی، وہ تو زندہ ہو گئے۔ تو ان عالم دین نے فرمایا اچھا تو اللہ کی کوئی مصلحت ہے، جانے دو، جو قبر کھد چکی ہے اس کو رہنے دو، بند مت کرو، کیا اللہ کی مصلحت۔ پیچھے علی گندابی سن رہے تھے، کہتے ہیں سجدے میں گر پڑا علی گندابی، کل کا جو ہے وہ شرابی کبابی آدمی، خدا ایک قبر جوار علی میں خالی ہوئی ہے، اللہ مجھ کو دلا دے مولا، تمہارے پاس رک جاؤں مولا، قبر خالی ہو دلا دیجئے مولا۔ سجدے میں اللہ اللہ دعا کرتے کرتے اچانک علی گندابی کی آواز آنا بند ہو گئی، علی لڑک گئے۔ اب لوگ علی علی علی، معلوم ہوا علی تو گئے۔ تو وہ جو مرجع تقلید تھے انہوں نے فرمایا لگتا اسی لیے تو آپ اس عالم کی جگہ اس علی گندابی کو ان کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، محرم آ رہا ہے، 2 دن بچا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے، نام و نمود سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اخلاص ہے نا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، چھٹے امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتا بن اللہ فی الجنت بیتا، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا، یہ چھٹے امام سے روایت ہے، من قال فینا بیتا، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا، بن اللہ فی الجنت بیتا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کرے گا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، مسئلہ عزاداری کرنا نہیں ہے۔ ایک جگہ تو روایت یہ کہتی ہے من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے، لیکن ایک جملہ کہ عارفاً بحق، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن شرط وہی ہے، حسین کو پہچان کے، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اگر واقعاً ہم حسین کا غم مناتے ہیں، ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، ظہر کا وقت تھا، اتفاق سے امام علیہ السلام مصلی عبادت پر تھے۔ نماز کے بعد جب آخری سجدہ آیا، امام نے سر سجدے میں رکھا اور ایک طولانی دعا اپنے چاہنے والوں کے لیے فرما رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ تو ہے کتابوں میں، جس میں سے ایک دعا چھٹے امام کی جانتے ہیں کیا؟ جو سجدے کے عالم میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فرماتے ہیں ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہم لوگوں کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ تو ان گریوں کا بڑا مرتبہ ہے۔
ان آنسوؤں کا بڑا مرتبہ ہے، ان چیخوں کا بڑا مرتبہ ہے۔ خدا خدا حسین کا واسطہ ہے، ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام کا غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ 2 محرم کو مولا کربلائے معلیٰ آئے، 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم سے قحطیاب ہو گیا، 9 محرم آ گئی، 10 محرم آ گئی، ایک ایک کر کے سارے اعزا و انصار میدان میں جاتے رہے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ روایت کہتی ہے کوئی نہ تھا، فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی، اسی طرف شاید میر انیس کا اشارہ ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر، آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی آواز آئی جناب زینب آئیں دوڑ کے، امام کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئیں، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں، سمجھ گئے امام حسین علیہ السلام شاید کہ اب آسان نہیں ہے زینب سے اجازت لینا۔ بہت کم جگہیں ہیں جہاں اماموں نے اختیار امامت کا استعمال کیا ہے، لگتا ہے شاید یہاں امام نے اپنی امامت کے اختیار کا استعمال کیا، اس لیے کہ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، جب دیکھا زینب اجازت نہیں دے سکتی تو امام نے جناب زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، اللہ اکبر۔ امام میدان میں آئے، روایت خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، کہتا ہے لیکن جب امام نے تلوار نکالی ہے اور جنگ کرنا شروع کی ہے، اس بھوک و پیاس کے عالم میں شجاعت کا عالم یہ تھا کہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ مانگتی تھی۔ جب یہ بھاگتے تھے تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے آ گئے ادھر جہاں عباس کی لاش تھی، نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لیا، غور سے دیکھا، فرماتے بھیا اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ وہاں سے لڑتے لڑتے آ گئے جہاں شہداء کے لاشیں رکھے تھے، نظر پڑ گئی، انہوں نے فرس کھینچ لیا، رک گئے، غور سے شہداء کے لاشوں کو دیکھا، فرماتے اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو روایت کہتی ہے حضرت کا ایک جملہ تاریخ میں ہے، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، ہے میرے شیرو، ہے میرے بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے کیا ہو گیا مجھ کو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم لوگوں کو پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا ہو۔ یہ جملہ سننا تھا، کہتے ہیں شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید یہ ہو آقا موت نے مجبور کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، اسی محرم میں آ رہا ہے نا، کہیں 7 محرم کہیں 10 محرم کو ذوالجناح برآمد ہوتا ہے۔ سوال ہوگا نا کیا ہے شیعوں کو گھوڑے کے پیچھے پڑے ہیں صاحب، ذوالجناح لیے پھرتے ہیں چومتے ہیں؟ جواب تم کو کیا پتا یہ ذوالجناح کیا تھا، تم کو کیا پتا میرے مولا کی سواری کتنی وفادار تھی۔ کہتے ہیں جب ذوالجناح کو اندازہ ہو گیا کہ میرا سوار گر پڑا ہے تو کہتے ہیں بار بار ذوالجناح لجام دانت میں دباتا تھا اور لا کے امام حسین سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ کیا ذہن میں رہا ہوگا۔ شاید ذوالجناح کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدی افواج نے۔ پہلے کہیں پڑھا تھا میں نے 40،
پچھلے سال کسی کتاب میں نظر سے گزرا 17 آدمیوں کو یا 40 آدمیوں کو ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیر سے مارا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ دیکھا تو عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں لڑتے جو ہے وہ مارتے دوڑاتے کتنی دور چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، جہاں بھی چلا گیا تھا دوڑتا دوڑاتا بھاگ کے پھر آ گیا امام کے پاس، لیکن اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں اس سمجھدار سواری نے اس ذوالجلال نے کیا کیا؟ اپنی کاکل کو جو ہے وہ زلفوں کو یا شاید پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، وہاں سے دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا اور آن کے خیمے کے در پر ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام تو جانور کی زبان بھی سمجھتے ہیں نا۔ روایت کہتی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ جانور اپنی زبان میں کہہ کیا رہا تھا۔ 5ویں امام کہتے ہیں آیا در خیمہ پر، ہم سمجھ رہے ہیں ہنہنا رہا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہہ رہا تھا الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کئی 10 محرم کو جب ذوالجناح نکلتا ہے اور مردوں کے بعد یہ ذوالجناح عورتوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، تو یہ آج بھی ذوالجناح کو دیکھ کے اپنے درمیان یہ عورتیں کیسا چیختی ہیں، یہ عورتیں کیسا بلبلاتی ہیں، جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی ذوالجناح کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ ہیں جو آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی ہے۔ کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، بس ایک جملہ کہتی ہے اے بابا کے گھوڑے بیتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا
صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب سید محمد مرتضیٰ بالگرامی مرحوم ابن سید جان محمد بالگرامی مرحوم اور سید فیض علی بالگرامی مرحوم ابن سید محمد مرتضیٰ بالگرامی مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اس مجلس کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ایام عزا بالکل نزدیک ہے، اور دعا گو ہیں تمام مومنین کی جانب سے کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دور کر دے، اور جس طرح سے ہم فرش عزا بچھاتے تھے، جس طرح سے ہم ذکر محمد والے محمد کرتے تھے، کر سکے۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد والے محمد مرحوم سید محمد مرتضیٰ بالگرامی اور سید فیض علی بالگرامی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص غمزدہ والدہ کے لیے تسکین قلب کا سبب ہوگا۔ یہ مجلس آن لائن کرنے کا سبب یہی تھا کہ جو کووڈ کے حالات ہیں اس کے پیش نظر سیدہ صدیقہ فاطمہ بالگرامی و ان کے جملہ اہل خانہ نے آن لائن مجلس کا انعقاد گراف ایجنسی پر کیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کا ثواب سید محمد مرتضیٰ بالگرامی، سید فیض علی بالگرامی مرحوم کی روح کو پہنچے۔ انشاءاللہ مومنین، پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔